کہا بابا ایک جامع آپ کی سبیل ہو سکتی ہے۔ ہائے کیا مانگا علی اکبر نے، اور ایسا انعام۔ حسین چپ ہو گئے، بس اتنا کہا علی اکبر دریا سامنے ہے لیکن باپ مجبور ہے، پانی پلا نہیں سکتا۔ ایسا کرو علی اکبر، ایسا کرو کہ اپنی زبان میرے دہن میں دے دو تاکہ زبان میں تری آ جائے۔ آگے بڑھ کر علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں رکھ دی، لیکن گھبرا کے زبان کھینچ لی۔ کا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہیں، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ حسین نے یہ کیوں چاہا کہ علی اکبر کی زبان حسین کے دہن میں آئے؟ اس لیے کہ معلوم تھا کہ اب علی اکبر واپس نہیں آئیں گے۔ حسین چاہتے تھے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو رسول اللہ نے سب سے پہلے اپنی زبان میرے دہن میں دی تھی تاکہ میں شبیہ رسول کی زبان آخری بار اپنے دہن میں رکھ سکوں، لیکن علی اکبر نے کہا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہیں، تو بس اتنا کہا جاؤ، ہاتھوں میں جام لیے علی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جاؤ تمہارے جد رسول خدا تمہیں کوثر کے جام پلانا چاہتے ہیں۔ علی اکبر پھر واپس ہوئے، میدان میں آئے اور پھر حملہ کیا۔ حملہ کرتے جاتے تھے اور بڑھتے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس طرح آگے بڑھتے جاتے تھے کہ پیچھے مڑ کر علی اکبر نہیں دیکھتے تھے۔ وہ لشکر جو ادھر ادھر ہو گیا تھا اور بکھر گیا تھا، عمر سعد نے حکم دیا کہ جتنے لوگ ہیں وہ دائرہ بنا کر علی اکبر کے پیچھے آتے جائیں۔ اس کے بعد نیزے والوں کو عمر سعد نے بلایا اور کہا جتنے نیزے والے ہیں وہ چاروں طرف سے ایک دائرہ بنائیں اور پھر دائرے کو چھوٹا کرتے جائیں اور قریب آتے جائیں، علی اکبر سے قریب ہوتے جائیں۔ دائرہ پہلے بڑا رہے پھر سمٹنے لگے، اور جب علی اکبر دائرے میں آ جائیں تو علی اکبر پر نیزوں سے وار کیا جائے۔ جب نیزوں کے وار ہوں تو پیچھے سے بڑھ کر تلوار والے اپنی تلوار چلاتے جائیں۔ بیان کرنا آسان ہے، سننا بہت مشکل ہے۔ امام زمانہ زارت ناہیہ میں جو کچھ کہتے ہیں، اب میں مقتل نہیں پڑھ سکتا۔ امام نے منظر کھینچا ہے کہ جس وقت قلب لشکر سے علی اکبر کا گھوڑا آگے بڑھ رہا تھا تو ایک بار سامنے سے نیزے والوں نے علی اکبر پہ وار کیا، لیکن ہائے امام زمانہ کہتے ہیں اربن اربا، ایک بار علی اکبر پہ چاروں طرف سے تلواریں پڑنے لگیں، چاروں طرف سے علی اکبر پہ تلواریں پڑنے لگیں۔ نیزہ علی اکبر کے سینے پر پڑا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ہر شہید نے حسین کو آخری سلام کیا، لیکن حسین کو علی اکبر نے سلام نہیں کیا بلکہ جواب سلام دہرایا، اس لیے کہ جواب سلام واجب ہے تو جواب خود ہی دے لیا، اس لیے کہ پتا تھا اگر سلام کروں گا تو حسین پر جواب واجب ہے۔ دیکھ کر آئے تھے کہ زبان میں کانٹے ہیں، ارے کربلا کو سمجھنا آسان نہیں ہے، کربلا کو سمجھنا آسان نہیں۔ مہلت دے زندگی تو بیٹھ کر سر پکڑ کر بیٹھے کوئی، اور کربلا کا ایک ایک لمحہ سوچے اور اس پہ غور کرے۔ ہاں آواز علی اکبر کی آئی، کہتے ہیں کہ اسی وقت کئی آوازیں آئیں، خیمے سے بھی ایک آواز آئی، ادھر حسین چلے، لیکن یہ آواز زینب تک پہنچ گئی۔ اب یہ تو بحثیں ہیں کہ خیمے سے نکلی کہ نہیں نکلی، لیکن مقتل نے یہ لکھا کہ ایک آواز یہ دور سے آ رہی تھی، پالنے والی آتی ہے علی اکبر، میں نے گود میں پالا ہے، میں اٹھا لوں۔ پتا چلا زینب یہ چاہتی تھی کہ جوان لاشے پر باپ اکیلا نہ رہے، اب تو کوئی بھی نہیں تھا، کون حسین کو سنبھالتا؟
صدائے نالے زینب جو شہ نے پہچانی، قلق سے زرد ہوا رنگے روئے نورانی، پکارے لاش کا شانہ ہلا کے اے جانی، اب آنکھیں کھول کے دیکھو تو گھر کی ویرانی، تمہاری ماں ڈڑے خیمہ پر، اٹھو اٹھو علی اکبر، پھوپھی پکارتی ہے، اٹھو اٹھو علی اکبر، پھوپھی پکارتی ہے۔ ابھی تو علی اکبر کے پاس پہنچے تھے، سر علی اکبر کو اپنے زانوں پہ رکھا تھا کہ زینب کی آواز آ گئی۔ گھبرایا نہ کیجئے، سمجھانے کے لیے مصائب روکنا پڑتے ہیں۔ مقتل اور ہے، میدان اور ہے۔ مقتل اس طرح بنتا تھا کہ چاروں طرف قناتیں لگا دی جاتی تھیں، اور وہ قناتیں خیام کے گرد لگتی تھیں۔ ایک جگہ شامیانہ لگتا تھا، میدان سے لاش کو لا کر اس شامیانے میں رکھتے تھے۔ وہ قناتیں اس لیے لگتی تھیں کہ بیبیاں لاشوں تک آ سکیں اور اپنے وارث کو دیکھ سکیں۔ اس میں بے پردگی نہیں ہوتی تھی، لشکر والے بیبیوں کو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ وہی مقام ہے مقتل کہ جہاں زینب آئی، لشکر والے زینب کو نہیں دیکھ سکے، لیکن زینب لاشیں تک پہنچ گئیں۔ اس لیے پریشان ہوتے ہیں مجتہدین کہ کیا زینب بے پردہ نکل آئی؟ ارے زینب کو دیکھ کون سکتا تھا، لیکن زینب کو پہنچنا تھا، اس لیے کہ باپ کو پرسہ کون دیتا اس وقت جوان بیٹے کا؟ کون ڈھارس دیتا؟ زینب کی آواز حسین کے لیے ڈھارس تھی۔ لو تقریر ختم ہو گئی، لیکن اب میں سب کچھ تو نہیں پڑھ سکتا۔ حسین نے لاشا اٹھایا، بس آخری جملے، اور جب یہ میں پڑھتا ہوں تو میرا رواں رواں تاپ جاتا ہے۔ حسین نے لاشے کو لیا، چلے، اور پھر کچھ دور بڑھ کر پھر لاشے کو رکھا، پھر لاشے کو اٹھایا، یا علی کہہ کر لاش کو اٹھاتے، پھر آگے بڑھتے، اور اس کے بعد سامنے دیکھتے اب مقتل کتنی دور رہ گیا، خیمے کتنی دور رہ گئے۔ جب خیمہ بالکل قریب آ گیا تو کہتے ہیں تمام بیبیاں خیموں کی ایک جگہ جمع ہوئیں، اور خیموں کے سارے بچوں کو جمع کیا، نام لے لے کر بچوں کو پکارا کا کچھ پتا ہے؟ آخری شہید مارا گیا، اے بچوں تمہارا بھائی علی اکبر مارا گیا، ارے بچوں تمہارا آقا جوان کا لاشا لا رہا ہے۔ یہ کہہ کر بیویوں نے خیمے کے پردے الٹے اور کہا بچوں دوڑتے ہوئے جاؤ۔ 5 برس 6 برس 7 برس کے بچے دوڑتے ہوئے خیمے سے نکلے اور کہا حسین ہم آپ کی نصرت کے لیے ہم اپنے بھائی کا لاشا اٹھائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے علی اکبر کے لاشے کے گر جمع ہوئے، کسی نے علی اکبر کا ہاتھ پکڑا، کسی نے علی اکبر کا دوسرا ہاتھ، کسی نے علی اکبر کے پیر۔ ایک بار چھوٹے بچے حسین کے ساتھ لاشا لے کر چلے، مائیں در خیمہ سے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار عمر سعد نے حکم دیا کہ تمام سپاہی جائیں اور حملہ کریں۔ ایک بار لشکر نے حملہ کیا، تلواریں چلی اور بچوں کے گلے کٹنے لگے، اور مائیں پکار رہی آہ میرا بچہ، آہ میرا بچہ، آہ میرا بچہ۔ بارلہ دعائے صحت کی اپیل ہے۔ علی عباس ولد ایم بیگ کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ انہیں صحت کلی عطا فرمائے، اور سورہ فاتحہ کے لیے اپیل ہے سید زین العابدین موسوی، سیدہ رضیہ مرومہ، سید عباس حسین، سیدہ یاسمین زہرا،
اور سید تراب علی مرحوم کے لیے آپ حضرات فاتحہ پڑھ دیجئے۔ ایک سورہ فاتحہ سلاطین قطب شاہیہ اور مادر دکن حیات بخشی بیگم مرحومہ کے لیے پڑھ دیجیے۔ ایک سورہ فاتحہ اس عزاخانے کے بانی عزاخانہ زہرا نواب نظام میر عثمان علی خان کے لیے پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے۔ سلسلے کی 5ویں تقریر آپ حضرات عزاخانہ زہرا حیدرآباد دکن میں سماعت فرما رہے ہیں۔ اس مختصر سے قیام میں یہاں کے مہمان نواز، عزادار، ماتمدار جس طرح مناظر نظر آئے، جگہ جگہ عزاخانوں کی زیارت ہوئی، عاشور خانوں میں جا کر تبرکات کی زیارت ہوئی، اور وہ اہل شہر جنہوں نے انتہائی محبت آمیز دعوتیں کیں اور پھر راہ چلتے ہوئے مجلس میں آتے ہوئے ہر ایک عزادار نے جس محبت کا اظہار کیا، میں ان تمام چیزوں کے لیے آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور تحفے میں آپ کی یہ ساری محبتیں ہمارے پاس یوں سجی رہیں گی جیسے میوزیم میں قیمتی چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور یہ جذبہ اسی طرح آپ کا قائم رہے، اس لیے کہ کسی ایک قوم کی عادات و اطوار سے شہر کی عظمت پہچانی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 500 برس پہلے بھی آپ ہی اس شہر کا وقار تھے، اور آج صدیاں گزر گئیں تو اس شہر کا وقار اور عزت آپ ہی ہیں۔ کوئی بھی قوم آ کے آباد ہو جائے، آپ کا عمل جہاں جہاں آپ ہیں، جس شہر میں، جس ملک میں، جس قریے میں، جس گاؤں میں، تو آپ
سیکھنے کی منزل پر نہیں ہیں بلکہ سکھانے کی منزل پر ہیں۔ اور یہ جملہ آپ کے لیے ایک تاریخی جملہ دے رہا ہوں کہ 1,24,000 انبیاء سکھانے آئے، پھر 14 معصوم سکھانے آئے، پھر امام پردہ غیب میں گئے تو ایک ایسی قوم چھوڑ گئے معصومین کہ جو قیامت تک سکھاتی رہے، غم کا شعور سکھائے، تہذیب سکھائے، ادب سکھائے، زبان سکھائے، شرافت سکھائے، نجابت سکھائے، اخلاق سکھائے، ادب سکھائے۔ تو اتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس اتنی بہت سی چیزیں نہیں ہیں، اتنا بڑا ذخیرہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ دعویٰ بھی کر لے کہ ہمارے پاس زبان و ادب بھی ہے، تہذیب بھی ہے، اخلاق بھی ہے، شرافتیں بھی ہیں، نجابتیں بھی ہیں، تو ایک چیز تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ غم کا شعور کیا ہوگا، غم کی لذت کیا ہوتی ہے۔ دنیا خوشیوں میں لذت تلاش کرتی ہے، ہم نے غم میں لذت۔ خوشیاں مختصر ہوتی ہیں، اتنی مختصر جس طرح جگنو چمکتا ہے اور پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ غم ایک طویل لامتناہی سفر ہے، جس کے ساتھ غم چل رہا ہو وہی اس کی لذت کو جانتا ہے، لیکن دنیا کا غم نہیں، ایک ایسا غم جس میں اللہ نے روح بھر دی، روح عطا کر دی، زندہ غم، زندہ غم۔ خوشیاں فاتح نہیں ہوتی، غم فاتح ہوتا ہے، غم فاتح ہوتا ہے، اور جس چیز کو چاہے فتح کر لے۔ اور اس سے اندازہ کیجئے کہ پوری دنیا میں نہ معلوم کتنے غم کے واقعات ہوئے، کتنی ٹریجڈیز ہوئی ہیں، لیکن کوئی بھی کسی غم کے واقعے کو زندہ نہیں رکھ سکا۔ چند برسوں سے زیادہ وہ غم نہیں چل سکا۔ یہ صرف ایک غم ہے جو حسین سے پہلے بھی موجود تھا، آج بھی موجود، اس لیے کہ یہ انسانوں نے نہیں بنایا، یہ بنانے والا کوئی اور ہے، یہ فیصلہ کرنے والا کوئی اور ہے۔ پہلی تقریر میں بھی عرض کیا تھا کہ اس کا محافظ کوئی اور ہے، اور اس نے چاہا، اس نے یہ چاہا کہ یاد غموں کی ہو، غم کی یاد ہو، اس لیے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا تھا کہ میرے لیے ہر انسان کے دل میں محبت ہو، لیکن اس کو یہ بھی اپنے ارادے سے معلوم ہے، اپنے علم سے معلوم ہے، اپنے قضاء اور قدر سے معلوم ہے کہ ہر انسان مجھ سے محبت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دیکھا نہیں ہے۔ تو اس یاد کو دلوں میں بسانے کے لیے اس نے کائنات میں واقع کربلا رکھا
کہ ایک ایسا غم ملے انسانوں کو کہ جسے وہ محسوس کر سکیں، تو وہی غم جو وہ محسوس کریں گے اسی میں محبت بھی ہوگی، لذت بھی ہوگی۔ میں حسین سے وہ محبت مانگ لوں گا اپنے لیے، میں مانگ لوں گا۔ تو حسین نے محبت کا رخ موڑ دیا۔ محبت تم ہم سے کرو گے، لیکن یہ تو دیکھو ہم نے کس کی محبت میں یہ سب کچھ کیا ہے، تو محبت کا رخ مڑ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ والی محبت اللہ اپنی محبت کہتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر ایک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ الگ سے اللہ کی محبت کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں یہ آیت آتی کہ اللہ سے محبت کرو، تم پر واجب ہے۔ نہیں، اس نے الگ سے طلب ہی نہیں کیا۔ اس نے تو کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ بھی نہیں کہا رسول سے محبت کرو، اپنے کو بھی ہٹایا، رسول کو بھی ہٹایا، اور پھر کہا اس رسول کے قربا سے محبت کرو۔ آپ نے دیکھا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ جو قربا سے محبت کرے گا وہی رسول سے بھی محبت کرے گا، اور وہی اللہ سے بھی محبت کرے گا۔ دیکھیے، اظہار نہیں ہو سکتا، اور کسی کو آپ چیلنج بھی نہیں کر سکتے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ وہ کہے گا بہت کرتے ہیں۔ کہہ دینا آسان ہے، بتانا مشکل ہے کہ کتنی محبت ہے۔ تو جب لوگ دیکھیں کہ حسین سے کتنی محبت ہے تو اندازہ ہو جائے بھائی یہ ہے محبت، کہ اس محبت کو دیکھ کر غیر بھی حسین سے محبت کرنے لگے۔ بھائی یہی ایک راستہ ہے، اللہ کو یہ راستہ پسند آیا، اور اس میں کسی اعتراض کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کے اصول جو اس نے بنا دیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہہ دیا جہاں ہمارے عبادت خانے ہوں گے وہاں وہی آئے جو کلمہ پڑھتا ہو۔ لکھ کے لگا دیا گیا، قرآن کی آیتیں لکھ دی گئیں، یہاں کوئی نہیں آ سکتا، وہی آئے جو کلمہ گو ہو۔ حکم دینے والا وہی تھا، لیکن حسین اس کا ارادہ ہے، وہ حسین کا ارادہ ہے۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے یہی دین ہے، لیکن میں اذن دے رہا ہوں جہاں میرا ذکر ہو وہاں ہر ایک آ سکتا ہے، تاکہ اسے راستہ تو مل جائے۔ امام باڑوں پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہاں صرف کلمہ والا آئے، یہ کہیں نہیں لکھا۔ دنیا کے کسی ملک میں اس پہ میری کئی تقریریں ہیں، اس وقت میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا، بلکہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اختیارات امامت کو سمجھنے کے لیے ایک علم ہے، اور وہ علم اتنا گہرا علم ہے کہ اس میں لوگ بہک جاتے ہیں، لیکن میں بہت آسانی سے سمجھا دیا کرتا ہوں، اور وہ علم صرف آپ کے پاس ہے، اور کوئی بھی مکتب فکر اس علم کو نہیں سمجھ سکا۔ چونکہ یہ علم ہمارے پاس ہے، اس لیے ہر ایک اس پہ اعتراض کرتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب آپ کو سوچئے کہ علم کو سمجھنا ضروری ہے، نہ کہ نہ سمجھ میں آئے تو اس کا مذاق اڑایا جائے۔ وہ علم ہے علم بدا۔ علم بدا کیا ہے؟ جب تعارف ہوتا ہے علم بدا کا کہ اللہ کسی ایک چیز کا حکم دیتا ہے اور پھر اسے بعد میں تبدیل کر دیتا ہے۔
روک دیتا ہے، کہتا ہے یہ کام کرو اور پھر بعد میں کہتا ہے نہ کرو، اسی کو علم بدا کہتے ہیں۔ حکم الہی ہو جائے، کام کا حکم ہو جائے اور پھر روک دیا جائے کہ یہ کام مت کرو، یا آپ سے آپ اعلان نہ ہو اور کام خود ہی رک جائے، یا کام کہیں پر رکا ہو اور پھر سے ہو جائے۔ حکم الہی سے کوئی کام رکا ہوا ہو اور پھر جاری ہو جائے، اسے کہتے ہیں علم بدا۔ تو اس کا مذاق اڑا کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے ذرا اللہ کے یہاں بھی بھول چوک یہ مانتے ہیں، یہ بھول چوک نہیں ہے۔ میں اس تقریر کی تمہید میں یہی علم اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بہت ضروری علم ہے اور اس سے ہر ایک کو ہر وقت پالا پڑتا ہے۔ یہی علم آپ ہر وقت استعمال کر رہے ہیں، جسے علم بدا کہتے ہیں، اس لیے جاننا ضروری ہے۔ بہت سے علوم تو ایسے ہیں جو کتابوں میں رکھے ہوئے ہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑتی کبھی، صرف مطالعہ کرنے والا جان لیتا ہے، لیکن یہ ایسا علم ہے جو ہر وقت آپ کے استعمال میں رہتا ہے، 24 گھنٹے صرف آپ کے استعمال میں نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے استعمال میں ہر وقت رہتا ہے، اس لیے سمجھنا ضروری۔ کیا کہا میں نے؟ علم بدا، یعنی کسی کام کو کہے کہ یہ ہو جائے اور پھر وہ کام نہ ہو، یا کہیں پر یہ حکم ہو کہ بس یہی ہے کام، اتنا ہی ہے کام، لیکن آگے بڑھ جائے کام اور کچھ زیادہ ہو جائے، تو اس کو قضا اور قدر بھی کہتے ہیں۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جیسے ایک کام کا حکم دیا اور بعد میں روک دیا تو گویا ارادہ بدل گیا۔ نہیں، شروع ہی میں یہ سمجھ لیجئے کہ جب حکم دے رہا تھا تو اس کو یہ بھی پتا تھا کہ کہاں پر میں یہ کام روکوں گا۔ بھئی یہیں سے آپ کو سمجھنا ہے، اور بس اور کیا عرض کروں کہ ماشاءاللہ سے پورے ورلڈ میں آپ مجلس کے ادب اور مجلس کو سجانے کے اعتبار سے سب سے آگے ہیں۔ ایسے ہی بس لکھنؤ میں بھی ہوتا ہے، جیسے آپ بیٹھتے ہیں اور مجلس سنتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں، ایک ذرا سا تھوڑا سا فرق ہے، وہ ایسا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے لکھنؤ میں اور آپ میں، بالکل ایسے ہی، وہاں بھی ایسے ہی محفل سجتی ہے، ایسے ہی مجمع ہوتا ہے، ایسے ہی واہ واہ ہوتی ہے، ایسے ہی داد ہوتی ہے، لیکن ایک ذرا سا حیدرآباد اور لکھنؤ میں فرق ہے، وہ فرق بتا دوں، پھر کراچی کا بھی فرق بتا دوں گا۔ وہ فرق یہ ہے کہ داد لکھنؤ میں بھی اتنی ہے اور یہاں بھی ہے، ویسے ہی شور ہے، ویسے ہی نعرے ہیں، سب کچھ ایک طریقے سے، لیکن لکھنؤ والے اپنی داد میں ایک چالاکی ڈالتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں، بھئی اتنا سا فرق ہے۔ وہ چالاکی یہ کرتے ہیں کہ اتنی داد دیتے ہیں کہ نقطہ آدھا ہوتا ہے کہ ان کی داد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ذاکر کو وہ بے خود کر دیتے ہیں تاکہ اس کے پاس جتنا ذخیرہ ہے وہ ایک ہی دن بیان کر دے، دیکھ کے ارے بھائی اتنی داد مل رہی ہے، اب یہ بھی بیان کر دو، یہ بھی بیان کر دو، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پتہ چلا پوری 10 تقریروں کا ذخیرہ ایک ہی میں کہہ گیا اور لکھنؤ والے چوڑے ہو گئے، اور اگر باہر سے کوئی آ گیا مہمان تو پھر دوسرے دن پہنچتے ہیں، سرکار
ایک اور مجلس پڑھ دیجئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، بس میں تو ایک ہی پڑھنا ہے۔ نہیں سرکار ایک اور پڑھ دیجئے، سرکار ایک اور پڑھ دیجئے۔ اب انہیں معلوم ہے کہ یہ سرکار گھبرا کیوں رہے ہیں، اس لیے کہ پہلے دن جتنا تھا سب کہہ گئے، اب دوسری میں کیا پڑھیں گے؟ تو دوسرے دن جاتے ہیں دیکھنے کے سرکار کا حال کیا ہے، تو کہہ کے اٹھتے ہیں اب آپ کیا پڑھیں گے، جو تھا کل پڑھ دیا۔ لیکن آپ ذرا ٹھہر ٹھہر کے داد دیتے ہیں، پہلے سے آپ نہیں بولتے، نکتے کو سنتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ مواد کو پی نہیں رہے تھے۔ اگر آپ لکھنؤ والوں کی طرح کرتے تو آج 5ویں میری نہ ہوتی۔ تو آپ چاہتے ہیں میٹر پھیلے، لیکن لکھنؤ والے پہلے ہی دن چوس لیتے ہیں ذاکر کو، آزما لیتے۔ یا تو لکھنؤ میں وہ پڑھے جو 5000 تقریر کا میٹر رکھتا ہو، اور اگر 10 کو 1 میں سمویا ہے تو پھر واپس جائے، ہمارے کام کا نہیں ہے، ہمارے کام کا نہیں ہے۔ اس طرح وہ ذاکر گر ہیں، لکھنؤ والے ذاکر بناتے ہیں، آپ ذاکر سنبھال کے رکھتے ہیں۔ بس یہ اتنا زبر کہ کراچی والوں نے چونکہ دکن والوں کو بھی دیکھ لیا اور لکھنؤ والوں کو، تو وہ یہ ترکیب کرتے ہیں کہ ذاکر کو موضوع سے نہیں ہٹنے دیتے، اور چاہتے ہیں کہ ایک ہی موضوع پر ایک دن میں وہ میٹر دے دے، اس ترکیب سے وہ واہ کرتے ہیں۔ یہ تینوں فرق میں نے آپ کو بتا دیا، اور آپ کی مرضی ہے آزما کے دیکھ لیجئے۔ تو آپ بہت غور سے ابھی تمہید سن رہے ہیں، آپ یہ نہیں چاہتے کہ میں جلدی جلدی میٹر دے دوں، لیکن آج تو 5ویں ہے بھائی، میٹر لیتے جائیے، جتنا میرے پاس ہو لے لیجئے، آج لکھنؤ والے بن جائیے نا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ جلدی 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 آزما کے دیکھیے کہ کیا کیا ہے، کیا کیا ہے۔ تو جناب عالی، اللہ نے کہا کہ یہ کام ہو اور روک دیا، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ارادہ جو بدلا تو اسے علم نہیں تھا، بس یہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے کہ اسے پہلے سے سارا علم رہتا ہے کہ کہاں میں حکم دوں گا اور کہاں روک دوں گا، اس کو پتہ رہتا ہے، اس کو نتائج بھی پتہ ہوتے ہیں کہ جب یہ کہوں گا تو یہ ہوگا، جب یہ کہوں گا تو یہ ہوگا۔ کوئی ہماری طرح تھوڑی ہے اللہ کہ جیسے ہم اپنے کاموں کو اعلان کرتے ہیں اور پھر ارادہ بدلتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا کر لو، نہیں، علم الہی ہے، علم الہی ہے۔ سب سے بڑی مثال جو قرآن میں موجود ہے علم بدا کی، وہ ہے حضرت اسماعیل کی قربانی۔ ابراہیم سے اللہ نے کہا اپنے بیٹے کو میری راہ میں ذبح کرو، جب چھری گلے پہ آ گئی تو اب یہاں پر دمبا آ گیا، جس بات کا حکم تھا وہ ٹل گیا، اسماعیل ذبح نہیں ہوئے۔ اسی کو علم بدا کہتے ہیں، یہی علم بدا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم ایک پتلا بنا رہے ہیں، جب اس میں روح پھونکیں تو سب سجدے میں چھپ جانا، یہ اس کا حکم ہے۔ لیکن سب سجدے میں جھک گئے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو امام صادق صلوات اللہ السلام علیہ سے پوچھا گیا کہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ ہو،
لیکن نہیں چاہا کہ سجدہ ہو۔ اب کون سمجھے؟ جب تک کہ معرفت نہ ہو تو امام کے لہجے کو کیسے سمجھے؟ تو ظاہر ہے کہ شرح تو ہوگی نا۔ تو راوی تو پوچھنا چاہتا ہے کہ مولا سمجھائیے، تو پھر مولا نے سمجھایا کہ حکم دیا کہ سجدہ ہو، مگر نہ چاہا کہ شیطان سجدہ کرے۔ اسی جملے میں امام نے بتایا کہ عدل الہی چھپا ہوا ہے، اسی میں عدل الہی چھپا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کہ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ ہو، سب نے سجدہ کیا، شیطان اکڑ کے کہنے لگا ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ تو اسی وقت کائنات پہ قدرت رکھنے والا اپنی قدرت سے شیطان کو پکڑ کے پیشانی سے کہتا کر سجدہ، اور جیسے ہی کرواتا سجدہ ہو جاتا۔ تو اس میں ایک جملہ چھپا ہے کہ حکم دیا کہ سجدہ ہو، نہیں چاہا کہ بالجبر سجدہ ہو۔ جلدی سمجھیے بات کو جلدی، تاکہ میں آگے بڑھوں۔ امام کے جملے ہیں، اسی طرح میں بیان کرتا جا رہا ہوں، آپ اس کو سب کچھ سمجھتے جائیں۔ یعنی نہیں چاہا کہ بالجبر سجدہ ہو، اسے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں چاہا کہ سجدہ ہو۔ کون سا سجدہ نہ ہو؟ زبردستی والا نہ ہو۔ اگر چاہتا تو کروا بھی لیتا، اپنی قدرت سے اختیار رکھتا تھا، اختیار رکھتا تھا، لیکن کیوں نہیں چاہا؟ جیسے ہی شیطان کی پیشانی پکڑ کے کہتا کر سجدہ، ابھی کر سجدہ، تو اکڑ کے شیطان پھر کیا کہتا بس نہیں چلا نا، زبردستی کروایا تو عدل الہی ختم ہو جاتا۔ پتہ چلا کائنات جو چل رہی ہے وہ عدل الہی پہ چل رہی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی خدا نہ کرے صبح کی نماز چھوڑ دے، چھوڑ دیا، ہاں بھائی سو گئے تھے نہیں پڑھی، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا اس کے اختیار میں نہیں تھا کہ آپ سے سجدہ کروا لیتا؟ ارے بھائی کوئی حج کرنے نہیں جا رہا، کوئی خمس نہیں دے رہا ہے، آزاد گھوم رہا ہے، کوئی سزا بھی نہیں مل رہی اور وہ بھی کوئی سزا نہیں بھیج رہا، تو کیا اس کی قدرت میں نہیں ہے کہ آپ سے سارے کام کرا لے؟ چھوڑ دیا۔ یہی سب کچھ علم بدا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر اللہ نے طے کر دیا کہ یہی انسان کی تقدیر ہے اور اس نے لکھ دیا اس کی عمر 20 سال ہے، اس کی عمر 30 سال ہے، اس کی عمر 50 سال ہے، اس کی عمر 60 سال ہے، لکھ دیا بھئی یہی ہوگا، اب بدلے گا نہیں ارادہ، لفظ بدلنا ہے نا، تو پھر یہ کیوں کہا دعا مانگو، ہم سے مانگو؟ پھر یہ کیوں کہا صدقہ دیا کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو گے بلا ٹل جائے گی؟ یعنی بلا لکھی تھی لیکن اللہ نے ٹالا، یعنی علم بدا واقع ہوا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کے ساتھ یہ علم ہر وقت چل رہا ہے، یعنی کبھی کچھ بدل رہا ہے، کبھی کچھ بدل رہا ہے، کبھی کچھ بدل رہا ہے، اسی کو علم بدا کہتے ہیں۔ یہی علم بدا ہے۔ اب مثالوں سے سمجھا دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ سفر میں تھے، ایک گاؤں سے گزرے تو بہت باجے بج رہے تھے، گھر سے خوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، بہت خوشی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اپنے حوارین سے کہ ابھی دیکھو اس گھر سے کیسے قہقہے اور ہنسی اور خوشی کی آوازیں آ رہی ہیں، ابھی جب ہم اس گاؤں سے واپس آئیں گے تو یہاں سے رونے کی آوازیں آئیں گی، یہاں سے ماتم کی آوازیں آئیں گی۔ حضرت عیسیٰ
علم غیب جانتے؟ گئے گاؤں میں، وہاں سے کچھ دیر کے بعد واپس ہوئے تو اسی طرح ہنسی خوشی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حوارین نے کہا آپ نے تو فرمایا تھا کہ رونے کی آوازیں آئیں گی۔ تو حضرت عیسیٰ وہیں دروازے پہ رک گئے اور گھر والوں سے کہا کہ جہاں دلہن بیٹھی ہے وہاں مجھے لے چلو۔ لوگوں کو پتہ چلا حضرت عیسیٰ آ گئے شادی میں، بیٹی کی شادی میں، خوش ہو گئے، جلدی سے حضرت عیسیٰ کو دلہن کے پاس لے گئے۔ فوراً ہی حضرت عیسیٰ دلہن کے حجرے میں پہنچے اور جاتے ہی جو اس کا تکیہ رکھا تھا آگے بڑھ کے تکیہ ہٹا دیا۔ تکیہ جو ہٹایا تو اس میں سے کالا ناگ ایک نکلا اور بھاگا، تکیہ کے نیچے چھپا بیٹھا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ نے دلہن سے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو نے کوئی عمل کیا تھا؟ تھوڑی دیر پہلے کوئی عمل کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں، گھر پہ فقیر آیا تھا، سب خوشیوں میں مصروف تھے، میں نے کہا چلو میں ہی صدقہ دے دوں، اب تو میں رخصت ہو کے یہاں سے جا رہی ہوں، تو میں نے جا کے اس کے ہاتھ پر صدقہ رکھ دیا کہ تیری موت اس سانپ کے کانٹے سے واقع ہونے والی تھی، تو نے صدقہ دے دیا، موت ٹل گئی۔ یہی علم بدا ہے، اسی کو علم بدا کہتے ہیں۔ بھئی آپ کو حکم ہے نا کہ بھئی آپ کا رزق کم ہے، خدا نہ کرے، دعا ہے رزق کی، یہ دعائیں کیوں رکھی ہیں اللہ نے؟ یہ والی دعا پڑھو رزق بڑھ جائے گا، یعنی پہلے اتنا لکھا تھا پھر اللہ نے دعا کے بعد بڑھا دیا۔ اسی کو تو علم بدا کہہ رہے ہیں ہم، لوگوں کے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ یہ علم بدا ہے کہ کہا ابراہیم سے کہ ہماری راہ میں بچے کو ذبح کر دو، اور پھر خود ہی قرآن میں اعلان کر دیا ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ یہ بدلنا علم بدا ہے، یہ علم بدا ہے۔ تو اب کہاں پر اللہ اپنے حکم پر تبدیلی کرتا ہے؟ ارے یہ ساتھ نہیں چھوڑے گا علم بدا، اسی کا نام ہے شفاعت۔ یہی ہے شفاعت۔ سب کو پتہ ہے ہم نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں، سب کو پتہ ہے اللہ ناراض ہے، اتنے گناہ کیے ہیں اللہ ناراض ہے، مقدر میں ناراضی اللہ کی لکھی ہوئی ہے، مگر اطمینان ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو ہماری تقدیر بدلوا دے۔